السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کی اس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کلاس میں کچھ اور مزید باتیں اور نئی باتیں ہم سیکھیں گے۔ گزشتہ کچھ کلاسوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے۔ اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اسی طرح اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اسی طرح اعراب کیا ہے، کون سی حالت میں ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جنس کا ٹاپک پورا پڑھا، عدد کا ٹاپک پورا پڑھا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے وسعت، یعنی تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے یعنی وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے معرفہ اور دوسری قسم ہے نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ۔ اب معرفہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کوئی بھی خاص اسم ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں احمد، احمد یہ ایک خاص اسم ہے۔ اسی طرح نکرہ وہ ہے جو خاص نہ ہو بلکہ عام ہو۔ مثلاً جب ہم کہیں گے مرد، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں رجل، جب مرد کہیں گے تو مرد سے کوئی خاص آدمی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا بلکہ ہر شخص ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم کہہ دیتے ہیں احمد تو یہ اسپیسیفک ہو گیا، یعنی خاص ہو گیا۔ تو خاص اسم کو ہم کہیں گے معرفہ، اور جو عام ہو اس کو نکرہ کہیں گے۔ یعنی سادی سی تعریف آپ ذہن میں رکھیں کہ جو خاص ہے اور خاص اسم ہے، خاص نام ہے، اسے ہم معرفہ کہیں گے۔ جو عام ہے یعنی عام بولا جائے اسے ہم نکرہ کہیں گے۔ اس کی مثال ایک اور ہم سمجھتے ہیں مدینہ۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم کہیں شہر، تو کیا آپ کے ذہن میں خاص شہر مدینہ جائے گا؟ وہ شہر مکہ بھی ہو سکتا ہے، بغداد بھی ہو سکتا ہے، وہ شہر اور کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا مدینہ تو یہ خاص شہر ہوا، خاص نام ہوا، لہٰذا خاص نام کو ہم کہیں گے معرفہ، اور جو خاص نہ ہو، عام ہو، اسے ہم کہیں گے نکرہ۔ یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیں، خاص اور عام۔ خاص نام ہے تو اسے ہم معرفہ کہیں گے، اور عام ہے اسے ہم نکرہ کہیں گے۔ البتہ معرفہ کو سمجھنا اور آسان ہے کہ اہل زبان نے معرفہ کی کچھ اقسام ذکر فرمائی ہے۔ اگر ان قسموں میں سے کوئی ایک قسم بھی پائی جائے تو وہ اسم معرفہ ہوگا۔ مثلاً کوئی بھی نام ہے جس کو ہم عربی ٹرمنالوجی میں ہم کہیں گے اسم عالم۔ کوئی نام ہو، جیسے زید ایک نام ہے، حامد ایک نام ہے۔ اسی طرح گزشتہ ہم نے ابھی پڑھا احمد ایک نام ہے۔ تو یہ جو بھی نام ہے یہ سب کیا ہوں گے؟ معرفہ ہوں گے، یعنی معرفہ کی یہ اقسام ہیں۔ آپ انہیں ذرا غور سے یاد کریں۔ معرفہ کی پہلی قسم ہے کوئی نام ہو۔ دوسری قسم ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آسان کے لیے اسم ضمیر یعنی کوئی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر مثلاً ہوا، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتا تو یا آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا میں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح اسم اشارہ، اسم اشارہ مثلاً ھذا یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذا کتاب۔ ذالک وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسم اشارہ جتنے بھی ہیں، بعید کے لیے ہیں، قریب کے لیے ہیں، سب جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں سب معرفہ ہوں گے۔
اسی طرح اسم موصول یعنی دو جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ الذی معنی ہوتا ہے جو، یا جو کہ، یا جس نے، اس طرح کا معنی ہوتا ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے عربی عبارت میں معنی کیا جاتا ہے۔ الذی یہ مرد کے لیے ہے، اور التی عورت کے لیے، تو اسم موصول یہ بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح وہ اسم جس کے شروع میں یا ہو، اور عربی ٹرمنالوجی میں ہم پڑھیں گے وہ اسم جو منادا ہو، یعنی آپ پہلے آسان کر کے اپنے ذہن میں فٹ کریں، اس کے بعد عربی ٹرمنالوجی بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ اسم جو منادا ہو۔ مثلا یا ولد، ولد جب ہم ویسے ہی ولد کہیں گے لڑکا تو یہ نکرہ ہوگا، لیکن جب اس کے شروع میں کوئی ندائیہ حروف ہم لگا دیں گے تو یہ جو اسم ہے یہ معرفہ ہو جائے گا۔ یا ولدو، اے لڑکے، ظاہر ہے کہ اے لڑکے جب ہم کہہ کر پکار رہے ہیں تو کوئی خاص لڑکا ہوگا۔ اسی طرح یا رجل، اے مرد، جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، عام جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی ہم غور کریں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو پکارتے ہیں کوئی خاص شخص ہے، اسے ہم کہیں گے اے لڑکے ادھر آؤ، یعنی خاص ہے، اسپیسیفک ہے، یا اے مرد ادھر آؤ، یا اے لڑکی ادھر آؤ۔ تو جب جس کے شروع میں یا ہو، یعنی وہ اسم جو منادا ہو، ہم اس کی تفصیل اور پڑھیں گے، یعنی حرف ندا کتنے ہیں، بس ابھی آپ اپنے ذہن میں یہ کچھ باتیں سرسری طور پر یاد رکھیں، اور یہ بھی کام کی ہے۔ یا ولد، یا رجل، وہ اسم جس کے شروع میں یا ہو۔ اسی طرح ایک قسم ہے وہ اسم جو معرف باللام ہو۔ معرف باللام کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی نکرہ اسم ہے، اس نکرہ اسم کو ہم معرفہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا ایک اسم ہے فرس، فرس جب ہم اس کے شروع میں الف لام داخل کریں گے، الفرسو، جب الف لام داخل کیے تو یہ اسم معرفہ ہو گیا، یعنی ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ الف لام لگانے سے اسم معرفہ ہو جاتا ہے، اور یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرفہ کی چھٹی قسم، وہ اسم جو معرف باللام ہو۔ اچھا، ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ نکرہ میں عموماً آخر میں تنوین آتی ہے، اس کو ہم ابھی پڑھیں گے، لیکن جب شروع میں الف لام داخل کریں گے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیں۔ ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے لیسن میں کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتی، تو وہ اسم جو معرف باللام ہو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ اسی طرح جو اگلی قسم ہے وہ اسم جو معرفہ کی قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ مثلا کتاب زیدن، کتاب مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے۔ ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے مضاف الیہ، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کتاب مضاف ہے، حالانکہ کتاب صرف ہم الگ سے لکھیں گے کتابن تو یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم اسے کسی ایسے اسم کی طرف، یعنی جو معرفہ کی قسموں میں سے ہے، زید یہ کیا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا اسم عالم، یعنی کسی کا نام ہو، نام کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو یہ نام کی طرف مضاف ہے، لہٰذا کتاب بھی معرفہ ہو گیا، کتاب بھی معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح کتاب ھذا، یہاں پر اگر غور کریں، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، لہٰذا یہاں پر بھی کتاب معرفہ ہو گیا۔ اب ہم نکرہ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً نکرہ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اور نکرہ کا ترجمہ مثلا ایک اسم ہے بیتن، بیتن، نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین ہوتی ہے، اور ترجمہ کرتے وقت کچھ اس طرح کیا جاتا ہے، کچھ یا ایک، جب ہم
کسی اسم میں ہم ایک بولتے ہیں تو طالب علم پریشان ہوتا ہے کہ یہاں تو واحد کا لفظ ہے نہیں لیکن ایک کس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے وہاں پر نکرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا ترجمہ نکرہ کا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام داخل کر کے۔ اگر کوئی نکرہ اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ مثلا البیت، البیت، یہ بیت ہم نے پڑھا، یہ نکرہ تھا، لیکن جب الف لام داخل کیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو الف لام ہے، اس کا الف ہے یعنی حمزہ، یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل کا کیا معنی ہے کہ جب ہم عبارت میں پڑھیں گے تو یہ حمزہ ڈراپ ہو جائے گا۔ مثلا باب البیتی، باب البیتی، یہاں پر باب البیت نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں یہ حمزۃ الوصل سائلنٹ ہو جائے گا، باب البیت۔ اسی طرح ایک بات اور ذہن میں رکھیں نکرہ کے بارے میں کہ اگر نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جائے اور اس اسم کا پہلا حرف یعنی پہلا الفابیٹ ان حروف میں سے ہو، مثلا تا، ثا، اسی طرح کنٹینیو دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور لام اور نون، تو کیا قاعدہ ہے کہ جب الف لام ہم داخل کریں گے تو وہاں پر لام بھی سائلنٹ ہوگا۔ مثلا ایک اسم ہے شمس، جب اس کے شروع میں ہم الف لام داخل کریں گے تو ہم یہاں پر الشمس پڑھیں گے، الشمس، اور اس لام کو یہ مانا جائے گا کہ یہ لام اس اسم کے پہلے حرف پر مدغم کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے اس اسم کے پہلے حرف پر ہم تشدید دیتے ہیں، الشمس، اور جب ہم پچھلے حرف سے جب ہم ملائیں گے تو ڈائریکٹ اس اسم کے پہلے حرف پر ملا دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، الشمس، اور ان حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں اگر وہ پہلے آئے تو ہم اس لام کو پڑھیں گے۔ جن حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں، ان کو شمسیہ کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا یہ شمسیہ ہیں، اور ان کے علاوہ جن کا مجموعہ آپ یاد رکھیں، ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ، ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آئے تو ہمیں لام پڑھنا ہے۔ مثلا قمر، جب اس کے شروع میں الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ آپ کامنٹ میں بتائیں، اس کو پاؤز کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ قمر کے شروع میں ہم نے الف لام لگایا تو یہاں پر پڑھیں گے القمر۔ وجہ کیا ہے کہ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف اس اسم کے شروع میں نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ہم لام پڑھیں گے۔ اگر ان حروف میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہم لام کو نہیں پڑھتے۔ مثلا یہاں پر شمس میں الشمس پڑھا، یہاں پر القمر پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔